في قصة يوسف عليه السلام وصاحبه في السجن سورة يوسف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال ثم إن يوسف عليه السلام أقبل عليهم بالمخاطبة والدعاء لهما إلى عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان التي يعبدها قومها فقال أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. المفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ان ساتھیوں سے کہا اور ان کو دین کی دعوت دی. اصل داعی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے. حالانکہ وہ خود قید میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کی تعبیر دینے سے پہلے دین کی دعوت دی. ان سے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے ماں سوا جو ہیں ان سب کو چھوڑ دو. الباب المتفرقون, یہ بہت سارے رب جو تم نے بنا رکھے ہیں یہ بہتر ہیں یا اللہ الواحد القہار کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب پہ غالب ہے وہی کافی ہے. اس لیے اس کے بعد فرماتی ہیں الباب المتفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ای الذی دل کل شیء قہرا العز جلالہ و عظمت سلطان. تمام چیزیں جو ہیں اس کی عزت کے آگے جھکی ہوئی ہیں. ثم بین لہما ان الذی یعبدونہا ویعبدون آلہۃ انہما جعلا منہم. اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے سمجھایا کہ جن کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے, جن کو تم الہ کہتے ہو, یہ تو تم نے خود نام رکھے ہوئے ہیں. من تلقاء انفسہم تلقاها خلقہم, یہ تم لوگوں نے اپنے خواہشات سے نام رکھا ہے اور اسی طرح تم نے ان کے جو باپ دادے تھے ان کا طریقہ پکڑ رکھا ہے. وَلَيْسَ لِذَلِكَ مُسْتَنَدٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ, یہ جن کو تم معبود سمجھتے ہو تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے, کوئی اللہ کا فرمان بھی نہیں ہے. مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ, یہ تم نے خود نام رکھے ہیں. اللہ نے تو کوئی دلیل نہیں اتاری, اللہ نے تو کوئی حکم نہیں دیا کہ مجھے چھوڑ کے ان کی عبادت کرو. ما انزل اللہ بہا من سلطان ای حجت ولا برہان, اللہ نے کوئی دلیل, کوئی برہان, کوئی حجت. ولیس لذالک, یہ جو ہیں ان کو کسی قسم کا اللہ کی طرف سے کوئی سند نہیں ہے. اسی لیے فرمایا ولا برہان
ثم أخبرهم من الحكم والتصرف والمشیت والملک للہ کلہ للہ. اس کے بعد بتایا کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے. وَقَدْ أَمَرَ عِبَادَهُ قَاطِبَةً أَلَّا يَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اور اللہ نے سب کو یہی حکم دیا اپنے بندوں کو کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. یہ تو ٹھنڈا ہو گیا پانی کی طرح ماشاءاللہ. صوفی حضرات ہیں، کیا کریں، ان کے ذمے چائے پلانے کا کام ہے، وہ نہیں کر سکتے، حکومت کیسے چلائیں گے؟ اسی لیے مولویوں کو حکومت نہیں ملتی نا. وہ جانتے ہیں کہ یہ تو اللہ ہو کرنے والے لوگ ہیں، ان کا کیا کام ہے حکومت سے. تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ یہ ہے مقام نبوت کہ جیل میں بیٹھے ہیں لیکن سب سے پہلے دعوت توحید، اور پھر کتنے بڑے دلائل سے بات کی کہ یہ جو تم نے مختلف رب بنا رکھے ہیں، یہ حبل ہے، یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ عزا ہے، یہ فلان ہے، یہ کیا ہے؟ اور پھر ان کے نام ان کو خدا سمجھنا، آلیہ سمجھنا، کوئی دلیل، کوئی حجت، کوئی برہان کچھ نہیں. تو اس لیے حالانکہ اللہ نے تو صرف ایک حکم دیا ہے، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. یاد رکھو اصل توحید یہی ہے، توحید الوہیت. توحید ربوبیت تو سب مانتے ہیں، ہمارا رب ہے، خدا ہے، خالق ہے، رازق ہے، وہ سب مانتے ہیں، وہ تو ابو جہل بھی مانتا تھا. اصل مسئلہ جو ہے وہ توحید الوہیت ہے کہ اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت شرک. اب عبادت قولی ہو، فعلی ہو، عملی ہو، مالی ہو، بدنی ہو، جو بھی انواع عبادت ہیں اللہ کے سوا کسی غیر کے لیے ادا کرنا شرک ہے. اسی لیے سارے انبیاء نے ایک ہی دعوت دی ہے کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. ہر پیغمبر نے یہی دعوت دی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ان کو یہی سمجھایا کہ اللہ کی عبادت کے سوا کسی غیر کی عبادت تو شرک ہے. ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، یہ جو میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں توحید کی، یہی ہے دین سیدھا. اے ھذا الذی یدعوکم الیہ من توحید اللہ و اخلاص العمل لہ وہو الدین المستقیم. خالص اللہ کے لیے عبادت، اللہ کے لیے عمل، یہی دین ہے، یہی مستقیم ہے. الذی امر اللہ بہ، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. وَأَنزَلَ بِهِ النَّصِّيَّةَ وَأَنزَلَ بِهِ الْحُجَّةَ وَالْبُرْهَانَ الَّذِي يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ. اور اسی پر اللہ نے دلائل کا ذکر فرمایا ہے، حجت پیش فرمائی ہے، اور اسی عبادت پہ اللہ راضی ہوتے ہیں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو یہ بات نہیں جانتے. وَلِهَٰذَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ، اسی لیے وہ شرک کرتے ہیں، وہ جانتے ہی نہیں. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. وَقَدْ قَالَ ابن جُرَيْجٍ أَيْضًا إِنَّمَا هَذَا يُوسُفُ تَعْبِيرُ الرُّؤْيَا إِلَى هَذَا لِأَنَّهُ عَرَفَ أَنَّهَا ضَارَةٌ لِأَحَدِهِمَا فَأَحَبَّ أَن يُشْغِلَهُمَا بِغَيْرِ ذَلِكَ لِأَلَّا يُعَاوَدُوا فِيهَا فَآوَدُوهُ فَعَادَ عَلَيْهِمُ الْمَوْعِظَةُ. اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ تعبیر میں جانتے تھے کہ ایک کے لیے تعبیر خطرناک ہے، تو انہوں نے ان کو دوسری دعوت میں لگا دیا کہ ذرا ان کا ذہن بن جائے، یہ خدا کے ماننے والے بن جائیں، یہ تقدیر کے قائل ہو جائیں. جب آدمی تقدیر کا قائل ہو جائے نا، یوم باللہ یاد قلبہ،
جب آدمی کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے اس کے دل کو سکون ہوتا ہے، پھر اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ غازی علم الدین سے لے کر جتنے بھی اہل حق اللہ کے دین کے لیے پھانسی چڑھے ہیں، سب نے باقاعدہ غسل کیا، وضو کیا، نمازیں پڑھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر کے نعرے بلند کیے، اور جب ان کو پھٹے پہ لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بات سنو، اگر اپنے ہاتھ سے گلے میں رسا ڈالنا خودکشی نہ ہوتا تو ہم یہ رسا بھی خود ڈالتے، ہمیں کیا غم ہے؟ ہمیں شہادت مل رہی ہے، لوگ عورتوں کے لیے مر جاتے ہیں، لڑکیوں کے لیے مر جاتے ہیں، عشق میں مر جاتے ہیں، ہم تو حضور کے لیے مر رہے ہیں۔ اس لیے جب سارے وکلاء نے، ان زمانے میں محمد علی جناح بھی تھے، یہ بھی وکیل تھے اس مقدمے میں، غازی علم الدین کے، ان کے علاوہ بھی بڑے بڑے وکلاء جو تھے لاہور کے سب متفق تھے۔ انہوں نے علماء کو بلایا، وکلاء نے میٹنگ کی، انہوں نے کہا حضرات ہماری وکالت کیا کرے گی، ہم کس بات کے دلائل دیں؟ وہ تو خود کہتے ہیں میں نے قتل کیا۔ جب ملزم اقرار کر رہا ہے تو ہم کیا وکالت کریں؟ آپ ایسا کریں کہ ہم نے اس کو بڑا سمجھایا، ہماری بات نہیں سمجھتا۔ آپ بڑے بڑے علماء اکٹھے ہو کے جیل میں اس کے پاس جائیں اور اس کو سمجھائیں کہ اگر ایک کافر کو تم نے قتل کیا ہے، تم نے گستاخ رسول کو قتل کیا، جس کا خون اللہ نے حدر کیا ہے کہ اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے، تو ان حالات میں اپنی جان بچانے کی اجازت ہے شریعت میں۔ تم صرف انکار کر دو کہ میں نے قتل نہیں کیا، پھر ہم جانے اور مقدمہ جانے، باوجود اس کے کہ انگریزوں کی عدالت ہے، ہم تمہیں باعزت بری کریں گے۔ جب علماء نے ساری باتیں سن لی، وہ رونے لگے۔ انہوں نے پوچھا بات کیا؟ انہوں نے کہا مجھے روز اسی کوٹھی میں حضور کی زیارت ہوتی ہے اور حضور فرماتی ہے علم دین میں تیری انتظار کر رہا ہوں، تم مجھے کہتے ہو میں انکار کر دوں؟ کیا کہہ رہے؟ مجھے حضرت منظور احمد صاحب چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا تھا، کہنے لگے کہ میں بھی جیل ہوا، اسی جیل میں مجھے بھیجا گیا، تو میں نے سپرنٹنڈنٹ جیل سے کہا کہ میری ایک ریکویسٹ ہے، اگر مان لو مجھے اس کوٹھڑی میں ایک رات بند کر دو جہاں علم دین تھا۔ سپرنٹنڈنٹ جیل نے کہا حضرت وہ تو پھانسی والوں کی کوٹھی ہوتی ہے، اس میں ہم آپ کو کیسے بند کر سکتے؟ میں نے کہا مہربانی میں خود جانا چاہتا ہوں۔ بہرحال اس نے مان لیا، تو فرماتے ہیں کہ میں اس کو اپنی زندگی کی قیمتی رات سمجھتا ہوں کہ جہاں ایک عاشق رسول نے راتیں گزاری تھی، میں نے بھی وہی رات گزاری، اور ساری رات میں درود شریف پڑھتا رہا، اور فرماتے تھے کہ مجھے اب بھی اس کوٹھی سے خوشبو ہوتی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے دین کے لیے مرنا، اللہ کے دین کے لیے مٹنا جو ہے، یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جب بلال کو کوڑے مارے جاتے تھے اور امیہ کہتا تھا صرف نام چھوڑ دو، کہتا تھا احد احد احد، ماں کہتی ہے چھوڑنے کا، ماں مجھے ایسے نام میں جو لذت ملتی ہے نا، جیسے کوڑے لگتے ہیں میں احد کہتا ہوں، سارا درد ختم ہو جاتا ہے۔ مارنے دو ان کو، یہ کب تک مجھے ماریں گے؟ مر جاؤں گا زیادہ سے زیادہ، لیکن میں اللہ کی توحید نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے ہمیشہ سیدنا یوسف نے بھی یہی دعوت دی کہ اللہ تعبدوا الا
إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ انہو قد وعدہما لولا اولاً بتعبیر، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں تعبیر خواب کی دوں گا، ولیکن جعل سوالہما انہو لا وجل علا وجہ التعظیم والاحترام وصلتاً ومسبباً الى دعائہما الى التوحید والاسلام۔ اللہ نے ان کو خواب دکھلایا، تعبیر جو ہے یہ ذریعہ بن گئی یوسف علیہ السلام کو دعوت دین دینے کی، لما رأى فی سجنہما من قبول الخیر والاقبال علیہ والانصات الیہ، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ میری طرف بڑے متوجہ ہیں تو سب سے پہلے اللہ کی توحید سکھلائی۔ وَلِهَذَا لَمَّا فَرَغَ مِن دَعْوَتِهِمَا شَرَعَ فِي تَعْبِيرِ رُؤْيَاهُمَا مِن غَيْرِ تَكْرَارِ سُؤَالٍ۔ اب جب آپ نے توحید کی دعوت دے دی تو اس کے بعد اب آپ نے ان کو تعبیر دی کہ یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الآخر فیسلب فتاکل الطیر من راسہ قضی الامر الذی فیہ تفتیان، واللہ اعلم۔